احمد پور شرقیہ کے علاقے مسافر خانہ کے قریب ٹریفک حادثہ، ٹرک کی سکول جانے والے بچوں کے رکشے کو ٹکر، 4 بچے جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے، زخمیوں کو بہاولپور ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سانحہ مری کی تحقیقاتی کمیٹی آج مختلف علاقوں کا دورہ کرے گی۔ سانحہ مری کے دوران زندہ بچنے والوں سے ملاقات کرے گی، مری کے حالات پر سوالات کیے جائیں گے۔ تحقیقات میں مری انتظامیہ اور آپریشنل عملے کے بیانات مکمل ہو چکے۔ کمیٹی اتوار کے روز بھی تحقیقات جاری رکھے گی۔ پیر کے روز رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جائے گی۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ قابو سے باہر، مثبت کیسز کی شرح 36.3 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کچھ دیر میں اجلاس طلب کر لیا، کورونا کی بگڑتی صورتحال پر غور ہوگا۔ ملک بھر میں کورونا کیسز پھیلنے کی شرح میں ہو شبہ اضافہ، 4286 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، مزید 52,522 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں مثبت کیسز کی شرح 8.16% تک جا پہنچی۔ مہلک وائرس نے 4 افراد سے جینے کا حق چھین لیا۔ ملک بھر میں اومیکرون بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 30 کیسز سامنے آ گئے، مجموعی تعداد 432 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی 11 نئے کیسز رپورٹ، 5 مریضوں کا تعلق پشاور، 400، 3 خیبر اور مانسہرہ سے ایک مریض رپورٹ ہوا۔ صوبے میں مجموعی تعداد 75 ہو گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند نے سب کچھ دھندلا دیا۔ لاہور ایئرپورٹ کے اطراف شدید دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کئی مقامات پر بند، جی ٹی روڈ سمیت بیشتر شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام ٹھپ۔ انتظامیہ کا مسافروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ملک بھر میں آئندہ ہفتے سے بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ 17 جنوری سے ملک میں داخل ہوگا۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور بالائی علاقوں میں بارشیں ہوں گی، بلند پہاڑی مقامات پر برف باری بھی ہوگی۔ منگل سے جمعرات تک مری، گلگت بلتستان، چترال سمیت شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر میں برف باری متوقع، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے اولڈ سٹی ایریا میں گھر سے جنگ میں استعمال ہتھیاروں کی باقیات برآمد۔ پولیس کے مطابق زمین میں دفن ہتھیار کئی سال پرانے اور مکمل زنگ آلود ہیں۔ عمارت کے مخصوص حصوں کی کھدائی کی گئی، پولیس کی بھاری نفری عمارت کے اندر اور باہر موجود رہی۔ ملک کی تاریخ کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کے عوامی ورژن کا اجرا کر دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، قومی سلامتی پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنوں میں واضح کیا گیا۔ ملک کی معاشی صورتحال پر بولے، ملک کی معیشت کمزور ہوئی تو دفاع بھی کمزور ہوگا۔ مجبوری کی حالت میں IMF کے پاس جانا پڑا، IMF کی شرائط ماننے سے لوگوں پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ سندھ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے جماعت اسلامی کی بیشتر تجاویز کو مان لیا۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے منظوری لی جائے گی۔ MQM پاکستان آج بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج کرے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا بھی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کا اعلان۔